السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ صبح سے ابو، بھائی اور چھوٹے بھائی کے کپڑے اکٹھے کر کے دھونے میں لگی رخسانہ بار بار کھانا پکانے کا بھی سوچ رہی تھی۔ امی کی بیماری کی وجہ سے سارے گھر کا کام کاج اسی کے ذمہ آ گیا تھا۔ آج ابو کے سارے دھلے ہوئے کپڑے ختم ہو گئے تھے، لہٰذا دھونا لازمی تھا۔ سوچا بھائیوں کے کپڑے بھی ساتھ ہی دھو لیے جائیں۔ اپنے اور امی کے کپڑے تو ایک دو کر کے نپٹا دوں گی۔ کافی کپڑے دھل چکے تھے، بس تھوڑا ہی کام رہ گیا تھا۔ اس نے کھانے کی طرف دھیان لگایا کہ چھوٹا اسکول سے آتا ہی ہوگا، اس سے تو بھوک بھی برداشت نہیں ہوتی، کھانا نہ ملے تو گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ جلدی جلدی کر کے اس نے آلو پالک کی سبزی پکنے کے لیے چولہے پر چڑھا دی اور روٹی وہ گرم گرم پکا کر دے دے گی، یہ سوچ کر وہ پھر کپڑوں کی جانب بڑھ گئی۔ کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ وہ سالن پر بھی توجہ دیے ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں ہی سالن تیار ہو گیا اور ساتھ ہی چھوٹا ارسلان بھی گھر پہنچ گیا۔ آپ ہی کیا پکایا ہے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، وہ بستہ رکھتے ہوئے بولا۔ آلو پالک پکائی ہے، تم ہاتھ منہ دھو لو، میں روٹی پکا دیتی ہوں، رخسانہ نے چھوٹے کو پیار سے دیکھ کر کہا۔ جلدی سے رخسانہ نے 2 روٹی پکا دی۔ ارسلان بھی کھانے کے لیے بیٹھ چکا تھا۔ رخسانہ اسے کھانا دے کر اپنے کام میں لگ گئی۔ کپڑے دھوتے ہوئے وہ 3-4 چکر چھت کے لازمی لگاتی تھی۔ کپڑے چھت پر پھیلانے کے لیے جب یہ آخری چکر لگانے چھت پر گئی تو اسے ایسا لگا کہ جیسے کوئی ہوا کا مرگولا سا اس کے جانب بڑھ رہا ہے اور اس کے بدن سے ٹکرایا ہے۔ اسے اس کی ٹکر سے ایک جھٹکا سا لگا اور یہ ایک طرف کو جھک سی گئی۔ کچھ دیر اس کے اوسان کھتا رہے۔ اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا اور وہ کیا کرے۔ سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کے اوسان بحال ہوئے تو اس نے جلدی جلدی بچے کچے کپڑے چھت پر ڈالے اور آہستہ آہستہ سنبھلتے ہوئے نیچے اتری اور سیدھا اپنی چارپائی پہ جا لیٹی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا کہ کیا ہوا اور وہ کہاں ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو پتا چلا کہ وہ کسی مولوی کے مدرسے پر موجود ہے۔ اس کے ماں باپ اور بھائی سب اس کے ساتھ تھے اور اسے بڑی ترسی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب یہاں کیوں ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو لیٹے دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی کہ وہ اتنے لوگوں کے سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور دوپٹہ سر پر سنبھالتے ہوئے اپنی ماں کی جانب جھک کر پوچھا، امی ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ رخسانہ کی ماں نے اسے اپنے شانے سے لگایا اور بولی، کچھ نہیں بیٹی، بس تم کو چکر آ گئے تھے، اس لیے مولوی صاحب کو دکھانے لائے تھے۔ رخسانہ اچھا بول کر کچھ سوچنے لگی۔ اب اسے یاد آنے لگا کہ وہ کیسے چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی اور اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ اس سے آگے سوچنا چاہ رہی تھی کہ اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ رخسانہ کی ماں نے اسے جلدی سے اپنے سامنے لٹا دیا۔ اس کو پھر سے دورے پڑنے لگے تھے۔ رخسانہ پر یہ کیفیت پچھلے 10 دن سے طاری تھی۔ اس پر کسی جن کی حاضری ہوتی تھی اور وہ کسی مرد کی بھاری سی آواز میں بولنے لگتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میں اس پر مر مٹا ہوں اور بہت پیار کرتا ہوں، کسی نے اس کی جانب آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا تو اس کا حشر بگاڑ دوں گا۔ رخسانہ کے والد صابر اسے ان 10 دنوں میں کئی مولویوں کے پاس لے جا چکے تھے، لیکن یہ جن بہت ضدی تھا اور پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ الٹا جو دم کرتا تھا اس کو تکلیف ہونے لگتی تھی اور وہ اس کا علاج کرنے سے بھی انکار کر دیتا تھا۔ صابر ایک کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ تھا۔ اس کے چھٹی کرنے سے اس کی ملازمت میں فرق پڑ رہا تھا۔ چند دن اور چھٹی کرتا تو ملازمت ختم ہو سکتی تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ بچی کا مسئلہ تھا، اسے بڑی پریشانی کا سامنا تھا اور کسی طرح بھی کیس سنبھلتا ہوا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ آج بھی ایک مولوی کے پاس موجود تھے، رخسانہ کو بڑی مشکل سے اٹھا کر لائے تھے۔ اس پر وقفے وقفے سے بار بار حاضری ہوتی تھی۔ مولوی اسے دم کرتے اور دم والا پانی پلاتے، مگر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ دن رات ایک جیسا ہو گیا تھا۔ رخسانہ کے اثرات میں پڑتے ہی گھر کا نظام بگڑ کر رہ گیا تھا۔ مولوی نے پانی پر دم کر کے رخسانہ پر جیسے ہی چھینٹا مارا، رخسانہ نے آنکھیں کھول دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور مولوی کی جانب دیکھ کر گررائی اور اس کے منہ سے آواز نکلی، تو کیا سمجھتا ہے مجھے نکال دے گا؟ اور ہنسنے لگا۔ رخسانہ کے منہ سے مردانہ آواز آنے لگی اور وہ بولا،
کہ تو پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر، ابھی سمرین آنے والی ہے جس پر تیری گندی نظر ہے، تو اس کے چکر میں ہے نا، اور ایک دن اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالے گا۔ تیرا خود کا باطن صاف نہیں ہے، تو کیا کسی جن بھوت پر قابو پائے گا؟ رخسانہ پر موجود جن مولوی کا پول کھول رہا تھا اور مولوی اپنی نظریں لوگوں سے بچا رہا تھا۔ جن کی بات ختم ہونے کے بعد مولوی نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ تم باہر نکلو گے یا نہیں؟ جن بولا، اگر تیرے بس میں ہے تو نکال کر دکھا۔ یہ بول کر رخسانہ کھڑی ہو گئی اور مولوی کی طرف بڑھنے لگی۔ مولوی خوف زدہ ہو کر پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا اور دوڑ لگا دی۔ پیچھے رخسانہ کا کہکہا گونج رہا تھا۔ رخسانہ کے والد صابر نے رخسانہ کو بازو سے پکڑا اور آہستہ آہستہ مدرسے سے باہر چل دیے۔ جیسے تیسے وہ گھر پہنچے۔ رخسانہ تو ہوش میں ہی نہیں تھی۔ اب تو جن اس پر ہر وقت حاوی رہتا تھا۔ وہ کھانا بھی خوب کھاتا تھا، بریانی اور چکن کے ٹکڑے مانگتا تھا۔ صابر بیچارہ گارڈ کا کام کرتا تھا، کہاں سے وہ اتنے پیسے لاتا؟ وہ خود دال روٹی کھانے والا بندہ تھا، اس کو یہ سب کہاں سے لا کر دیتا؟ وہ ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ رات پوری صابر کی کروٹ بدلتے گزری۔ صبح وہ کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر وہ نہ جاتا تو اس کی نوکری گئی تھی۔ آج ایک ہفتے کے بعد وہ کام پر جا رہا تھا۔ اندر سے بہت ڈرا ہوا تھا کہ مالک کیا کہے گا۔ کام پر پہنچ کر اس نے سارے ورکروں کو جو اس کے جاننے والے تھے سب کو اپنی بیٹی کی طبیعت کے بارے میں بتایا کہ اب تک بیٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اتنے میں ایک بندہ صابر کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں مینیجر صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ یہ سن کر گھبرا گیا کہ اب تو پکا نوکری گئی۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی، مگر کیا کرتا جانا تو تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ نظریں جھکا کر مینیجر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا ہوا صابر تمہاری بچی کو؟ میں نے سنا ہے کہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ مینیجر کے پوچھنے پر جیسے اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ زاروں قطار رونے لگا۔ صاحب میں بڑا پریشان ہوں، مجھے ان چند دنوں میں اس نے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ جن کہتا ہے کہ میں اس کو لے کر جاؤں گا۔ یہ چھت پر کیوں گئی تھی؟ اسے میں نے دیکھا اور مجھے یہ پسند آ گئی ہے۔ اب یہ میری ہے، اگر کسی نے اس کی طرف دیکھا بھی تو جان سے جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اور رونے لگا۔ صاحب وہ روز بڑے مہنگے کھانے مانگتا ہے، کبھی روسٹ اور کبھی بریانی مانگتا ہے، کبھی پیزا مانگتا ہے۔ میں کہاں سے اسے یہ سب لا کر دوں؟ پیسے سے لاچار ہوں۔ بیٹی کا علاج کرواؤں یا اسے کھانے لا کر دوں؟ مینیجر نے اسے کچھ پیسے خرچے کے لیے دیے اور کہا، تم بیٹھو، میں ایک نورانی بزرگ سے تمہاری بچی کے علاج کی درخواست کرتا ہوں۔ مینیجر نے فون کر کے بچی کی معلومات ایک نورانی کامل بزرگ کو بتائی۔ کچھ دیر تک مینیجر صاحب فون پر بزرگ کی بات سنتے رہے، پھر بولے، صابر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تم گھر جاؤ، میں نے ابھی ایک نورانی بزرگ سے علاج کی درخواست کی ہے اور وہ تمہاری بچی کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ وہ میرے ایک دوست کے مرشد پاک ہیں اور انہوں نے بہت لوگوں کا علاج کیا ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب، میں تو بڑا نا امید ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت رخسانہ پر حاوی رہتا ہے اور میری بچی کے جسم کو تکلیف دیتا ہے، وہ درد سے تڑپتی رہتی ہے۔ یہ بول کر صابر پھر رونے لگا۔ مینیجر نے اسے کہا، جب تک تمہاری بچی ٹھیک نہیں ہو جاتی کام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پر بچوں کے ساتھ رہو، تمہیں تنخواہ ملتی رہے گی، کوئی پیسے نہیں کٹیں گے، بے فکر رہو۔ مینیجر کے دلاسے سے اسے بڑی ہمت ملی اور وہ مینیجر کو دعائیں دیتا ہوا گھر روانہ ہو گیا۔ اگلے دن مینیجر صابر اور رخسانہ کو ساتھ لے کر ان بزرگ کے آستانے پہنچ گئے۔ بزرگ نے ایک دیا جلا کر بچی کو اس کے سامنے بٹھا دیا، پھر آنکھیں بند کر کے دھیان لگانے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ جن ظاہر ہوا تو بزرگ اس جن سے مخاطب ہوئے، ہاں بتاؤ تم نے اسے کیوں پریشان کیا ہوا ہے؟ جن نے جواب دیا، یہ مجھے اچھی اور پیاری لگی اس لیے۔ روحانی بزرگ نے پوچھا، پیاری تو خدا نے ساری کائنات بنائی ہے، تو کیا تم ساری کائنات لے لو گے؟ جن نے فوراً جواب دیا، نہیں، جو مجھے اچھی لگی اور جو میں حاصل کر پاؤں اسے لینے کی کوشش کروں گا۔ بزرگ نے کہا، یہ دنیا انسانوں کی ہے، یہاں تیرا کوئی کام نہیں، اس لڑکی سے باہر نکلو اور آزاد کر دو، یہ تیری نہیں ہو سکتی، انسان اور جنات کا کوئی جوڑ نہیں بنایا گیا۔ مگر جن نے انکار کیا تو بزرگ نے اسے اپنے مرشد کا نام بتایا اور اس سے پوچھا، تو اس نام سے واقف ہے؟ نام سن کر جن کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ بزرگ کو دیکھ کر کانپتے ہوئے بولا، میں نے یہ نام سنا ہوا ہے، یہ نورانی بزرگ ہیں اور خدا کے ساتھ خلوت میں ملاقاتیں کرتے ہیں، ہمارا ان پر زور نہیں چلتا، ایسے لوگوں کو خدا کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے۔
بس یہی لوگ ہمیں جلا کر راکھ کر سکتے ہیں۔ بزرگ نے پوچھا، تو بتاؤ تم اب بھی اس لڑکی کو آزاد کرو گے یا نہیں، یا پھر میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں؟ جن بولا، میں اپنی ضد کے لیے مشہور ہوں مگر آپ سے نہیں کر سکتا، مجھے یہ لڑکی اچھی لگتی ہے، مجھے اس کے پاس رہنے دو۔ وہ بزرگ کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ بزرگ نے کچھ کلمات پڑھ کر جن پر پھونک ماری تو وہ چلانے لگا۔ بزرگ نے پھر کہا، لڑکی کو آزاد کرو۔ جن قسمیں اٹھانے لگا، میں 2 دن بعد چلا جاؤں گا، میرا ایک کام باقی ہے۔ بزرگ نے پوچھا کہ وہ کیا کام ہے جو تو اس کو آزاد کر کے نہیں کر سکتا؟ جن نے بزرگ کو بتایا کہ کیسے ایک عامل نے اسے ان کے گھر کی چھت پر قید کیا تھا اور اپنے گھر واپس جانے کے لیے اسے اس عامل سے آزادی چاہیے۔ بزرگ نے جن کو عامل کی قید سے آزاد کیا اور وہ جن ہمیشہ کے لیے اس لڑکی سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد وہ اس پر واپس کبھی نہیں آیا۔